ویلکم ٹو فیری ہسٹوریکل ویڈیوز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کس جرم میں قید کی سزا سنائی گئی؟ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کون کون سے ظلم کیے؟ پاکستانی حکومت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوئی ٹھوس قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ آج ہم آپ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں وہ حقائق بتائیں گے جنہیں سن کر آپ قوم کی ہونہار بیٹی پر فخر محسوس کریں گے۔ لہٰذا اس قیمتی معلومات کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے صرف پاکستان کا بچہ واقف ہے۔ اگر انجان ہے تو ہمارے حکمران اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ اور سوشل میڈیا مسلسل ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ شروع میں تو چند سماجی اور سیاسی تنظیموں اور بہت سی NGOs نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے صدا بلند کی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی صدا ایسے بیٹھتی گئی جیسے دھول بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ کوششیں بھی بیٹھ گئی۔ آج اگر کسی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوئی کوشش جاری کی ہوئی ہے تو ان میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ کی بہن اور چند افراد ہی ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ مشرف دور امریت میں سینکڑوں افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے، جن میں بہت سارے تاحال اپنے پیاروں سے دور ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی 2003 میں لاپتہ ہوئی تھی اور تقریباً 5 برس بعد یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ وہ امریکی تحویل میں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اس عرصے کے دوران افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں زیر حراست تھی، تاہم امریکی حکمران اس کی تردید کرتے ہیں۔ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اسی کو سچ مانیں، خواہ وہ رخ کتنا ہی بھیانک اور مصب شدہ کیوں نہ ہو۔ ایسا ہی کچھ عافیہ صدیقی کے کیس میں بھی ہوا۔ یہ کیس بیک وقت خوفناک بھی ہے اور المناک بھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تعلق کراچی کے ایک مذہبی گھرانے سے ہے۔ باپ کا نام محمد سارے صدیقی اور ماں کا نام عصمت صدیقی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے والد چونکہ ڈاکٹر تھے، چنانچہ انہوں نے بیٹی کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ بعد 1990 کی دہائی میں عافیہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ امریکہ چلی گئی، لیکن ایک بات جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شخصیت کا خاصہ رہی ہے، وہ شروع سے اپنے نظریات میں شدید مذہبی وار تھی۔ لیکن اگرچہ یہ ایسی معیوب بات جب ڈاکٹر عافیہ نے بوسٹر میں رہتے ہوئے افغانستان اور چچنیا وغیرہ کی مظلوم حامیہ عورتوں کی امداد کے لیے چندہ مہم چلانا شروع کر دی، مگر اس میں بھی کچھ غلط نہیں تھا۔ لیکن چندہ اکٹھا کرنے والی جن تنظیموں کے ساتھ مل کر عافیہ نے یہ کام کیا، ان میں سے ایک کی شاخ نیرومی میں تھی، جس کا نام مرسی انٹرنیشنل ریلیف ایجنسی تھا، جس کا تعلق مبینہ طور پر 1998 میں مشرقی افریقہ میں امریکی سفارت خانوں میں ہونے والی بمباری سے جوڑا جا رہا تھا۔ بعد ازاں ایسی ہی 3 اور چندہ اکٹھی کرنے والی تنظیموں کو امریکہ میں القاعدہ سے تعلق کے الزام میں پابندی لگا دی۔ 1995 میں عافیہ صدیقی کی شادی کراچی کے ایک ڈاکٹر امجد خان سے ہوئی اور شادی کے 1 سال بعد ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ ڈاکٹر عافیہ کی طرح ڈاکٹر امجد بھی مذہب سے لگاؤ رکھتے تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد ڈاکٹر امجد کو احساس ہوا کہ ان کی بیوی ان کی امید سے کہیں زیادہ مذہبی رجحانات کی حامل ہے۔ ڈاکٹر امجد کے بقول ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کئی مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان دونوں کو بوسنیا یا افغانستان جا کر جہاد کرنا چاہیے، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے۔ اس بات پر دونوں کی کئی مرتبہ لڑائی بھی ہوئی۔ پھر 9/11 کا سانحہ ہوا اور دنیا پر دہشت کے سائے لہرانے لگے۔ عافیہ صدیقی کی دنیا بالکل ہی بدل گئی۔ چند ماہ بعد دونوں میاں بیوی جو ہے وہ پاکستان آ گئے اور پھر اسی برس اگست میں ڈاکٹر امجد نے عافیہ کو طلاق دے دی۔ اس سنسنی خیز کہانی میں ایک اور موڑ تب آیا جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی طلاق کے 6 ماہ بعد خالد شیخ محمد کے بھتیجے امارال بلوچی کے ساتھ شادی کر لی۔ واضح رہے کہ خالد شیخ مبینہ طور پر 9/11 کا ماسٹر مائنڈ تھا، لیکن عافیہ کے اہل خانہ اس شادی کی تردید کرتے رہے۔ پھر مارچ 2003 میں FBI نے ایک عالمی تنبیہ جاری کی جس میں یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ اور ان کا سابقہ خاوند امجد خان انہیں مطلوب ہے۔ اس کے چند ہفتوں بعد عافیہ اپنے تینوں بچوں 6 سالہ احمد، 4 سالہ مریم اور 6 ماہ کے سلیمان کے ساتھ غائب ہو گئی۔ یہ اس کہانی کا ایک اور پراسرار پہلو ہے۔ امریکی حکومت نے اپنے اٹارمی جنرل ایشکراف کے ذریعے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو القاعدہ کی خطرناک مظلوم ملزم قرار دے دیا گیا، جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر عافیہ کے اہل خانہ نے کہا
کہ عافیہ 2003 سے 2008 تک 5 برس افغانستان میں واقع امریکی بگرام جیل میں زیر حراست رہی ہیں، جہاں انہیں انسانیت سوز مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کی یادداشت بھی جانے لگی۔ اس کے برعکس امریکی سفیر این پیٹرسن کا کہنا ہے کہ عافیہ جولائی 2008 سے پہلے کبھی امریکی تحویل میں نہیں رہی۔ عافیہ صدیقی پر الزام تھا کہ انہوں نے افغانستان کے صوبے غزنی کے ایک جیل میں قید کے دوران ایف بی آئی کے اہلکاروں کی ایک ٹیم پر اس وقت قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی جب وہ ان سے القاعدہ کے ساتھ ان کے مبینہ رابطے کی تفتیش کر رہے تھے، اگرچہ اس حملے میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا تھا۔ البتہ امریکی فوجی کی جوابی فائرنگ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پیٹ میں گولی لگنے سے زخمی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں بندوق چلانے کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا تھا۔ سال 2010 میں ایک امریکی عدالت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی فوجی پر حملے کے جرم سمیت 7 مختلف الزامات میں 86 سال کی قید سنائی گئی۔ ایک امریکی عدالت نے 2012 میں عافیہ صدیقی کے مقدمے کی کارروائی کے مبینہ طور پر غیر شفاف ہونے سے متعلق عافیہ کے وکلاء کے دعووں اور ان کی سزا کے خلاف ان کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے انہیں سنائی جانے والی قید کی سزا برقرار رکھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے 86 سال کی سزا غیر منصفانہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ہاتھوں پائی، جبکہ دوسری طرف ملالہ یوسفزئی کے واقعے کو مد نظر رکھا جائے تو یہ حقیقت خود بخود واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ ملالہ کو تعلیم کے نام پر استعمال کیا گیا، اس کو تمام تر سہولیات سے نوازا گیا اور اسے برطانیہ بھیج دیا گیا۔ ملالہ نے جہاد کی مخالفت کے نام پر دنیا میں نام کمایا، جبکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مسلمان سائنٹسٹ ہونے پر دہشت گرد کہلائی۔ ملالہ نے مسلمان ہونے کے باوجود حجاب اور داڑھی کی مخالفت کی۔ ملالہ کو تو برقع دے کر پتھر کا زمان یاد آتا ہے اور اسی اسلام دشمن نظریے کی بنا پر وہ امن کی فاختہ کہلائی۔ اس وقت دونوں امریکہ میں موجود ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک امریکیوں کی قید میں ہے اور دوسری اقوام متحدہ کے فورم میں۔ مگر بھی دنیا ملالہ کو ایک مشن کے طور پر استعمال کر رہی ہے کیونکہ وہ اسلامی شاعر کی مخالف ہیں۔ اگر ملالہ یہودیوں اور نصرانیوں کی منظور نظر ہو کر بھی پاکستان کی بیٹی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی اسلام کا مکمل نمونہ ہو کر پاکستان کی بیٹی کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کے غیرت مند مسلمان خود فیصلہ کریں کہ پاکستان کی حقیقی اور عظیم بیٹی کون ہے، ڈاکٹر عافیہ یا ملالہ یوسفزئی؟ حکومت وقت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی کو کب امریکیوں کے چنگل سے آزاد کرواتے ہیں۔ ملالہ اگر تعلیم اور عورتوں کے حقوق کی اتنی خیر خواہ ہوتی تو آج جب اس پوری دنیا کے سامنے بولنے کا موقع ملا تو اس فورم پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز بلند کرتی اور 2 ٹوک الفاظ میں کہتی کہ میری بہن ڈاکٹر عافیہ جو اس وقت امریکہ کی قید میں ہے، اس کو فوراً رہا کیا جائے، اس کو کیوں نہ سزا دی جا رہی ہے، مگر افسوس کہ اس کا مشن یہ نہیں ہے، اس کا مشن کچھ اور ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے ملالہ یوسفزئی کو ہیروئن بنا کر پیش کیا، مگر ہیرو تو وہ ہوتے ہیں جو ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہ نہیں جو اپنی جان کے ڈر سے ملک سے ہی فرار ہو جائیں۔ عزت و ذلت، زندگی اور موت تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب موت آنی ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ عافیہ صدیقی کو ظالموں کے پنجے سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔